اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسنین پھر آپ کی خدمت میں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ اس کے لیے میں نے پچھلے 2 ہفتے جو ہے کافی سائنسی لٹریچر پڑھا ہے، جو اصل سائنسی ریسرچ لٹریچر ہوتا ہے، اور کم و بیش 40 پیپر جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ نظروں سے گزرے ہیں۔ اس کو میں نے سوچا تھا کہ میں لیکچر بناتا ہوں، پھر میں نے کہا نہیں بناتا، اور پھر آخر میں پھر فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بنانا چاہیے۔ یہ لیکچر بھی کرونا وائرس کے بارے میں ہے، اور سوال یہ ہے کہ آیا گرمیوں میں کرونا وائرس کے اوپر کوئی اثر ہوگا یا نہیں، اور ہوگا تو کیا اثر ہوگا۔ جو میں نے ارادہ پہلے بدل دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نیا کرونا وائرس ہے یہ اس کے بارے میں ابھی کوئی ریسرچ نہیں ہے، کیونکہ اس کا ابھی ایک پورا سیزن گزرا نہیں ہے، اور جو اس سے پہلے والے کرونا وائرس ہیں وہ صرف ایک ہی جو ہے سارز وائرس، وہ اتنا پھیلا تھا کہ اس کے اوپر کچھ مناسب ریسرچ ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے فضل سے اتنا نہیں پھیلا تھا، تو اس واسطے اس کے اوپر بھی لٹریچر کم ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارا جو ہمیں جو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کی یا جو یہ نزلہ و زکام کے جو وائرسز ہیں، ان کی کافی ساری قسمیں ہیں، اور جیسے فلو ہے یا جیسے نزلہ زکام ہے، تو وہ اس لٹریچر کی بنیاد کے اوپر کچھ لٹریچر جو ہے وہ میں نے بلٹ اپ کیا ہے، اور ساتھ ہی جو سارز جو آج سے 12-14 سال پہلے آیا تھا اس کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ لٹریچر ساتھ ملایا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے سائنسی لٹریچر کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو ایک سائنسی گیس کر رہے ہیں، کیونکہ اصل جو نیا والا کووڈ-19 ہے اس کے بارے میں ہم ریسرچ ابھی نہیں کر سکتے جب تک پورا 1 سال اور سیزن پورا نہ گزرا ہو اور ہمیں اس کا نہ پتہ ہو، لیکن کچھ اہم باتیں ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں دوسرے جو وائرسز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا پہلے کچھ بیسک جو کنکلوژن ہے وہ تھوڑا سا نکالنا پڑے گا، اور یہ اس سلائیڈ میں ایک بہت ہی اچھی قسم کی ایک سائنٹیفک پبلیکیشن جو ہے اس کو میں نے سمرائز کیا ہے۔ یہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، جیسی میں پڑھنا اور جیسی میں لکھنا پسند کرتا ہوں، اور اس میں بیسیکلی ٹوٹل جو ہیں یہ جو ریسرچر تھے انہوں نے 21,000 سے زیادہ جو ریسرچ پیپر ہیں ان سے وہ یہ شروع ہوئے ہیں۔ ان 21,000 ریسرچ پیپرز کو دیکھا، اور انہوں نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ اس میں سے 185 اس قابل تھیں، اس کوالٹی کی تھیں اور اس قابل تھیں کہ ان کا نچوڑ پیش کیا جا سکے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ریسرچ ہیں وہ کتنی زیادہ ہوتی ہیں لیکن کوالٹی والی کتنی کم ہوتی ہیں۔ تو 21,000 میں سے صرف 185 ان کو جو ہیں وہ اس قابل تھیں کہ وہ ان کو صحیح ڈیٹا نچوڑ کیا جا سکے، اور یہ ڈیٹا انہوں نے پوری دنیا سے، کیونکہ ساری ریسرچ انہوں نے پچھلے 40 سال کی جتنی بھی ریسرچ تھی 50-60 سال کی وہ ساری اکٹھی کی تھی، تو یہ ساری دنیا سے ہے، لیکن زیادہ تر جو پیپر انہوں نے شامل کیے ہیں جو اچھی کوالٹی کی تھے وہ امریکہ، کینیڈا، یورپ وغیرہ سے ہیں، آسٹریلیا سے ہیں۔ تو ہم چونکہ خطے کے حساب سے اگر ملک نہ بھی ہو، تو چونکہ ہم ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم خط استوا جو ہے اس کے حساب سے یہ لٹریچر کافی سارا ہے۔ تو اگر پاکستان یا انڈیا یا ان ملکوں کے بارے میں نہیں بھی ہے تو ہم تھوڑا سا دوسرے ملکوں سے کہ جن کا انہی خط استوا سے اتنی دور ہیں ہم تھوڑا سا کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ اس اسٹڈی میں انفلوئنزا کے بارے میں 246 جو ہیں وہ ڈیٹا پوائنٹ تھے جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں۔
ایک اور وائرس جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے ریسپریٹری سنسیٹیل وائرس. اس کی 183 اسٹڈیز تھیں کہ لوکیشنز تھیں مختلف ملکوں میں, اور وہ لوکیشنز چھوٹے شہر نہیں ہیں بلکہ وہ لوکیشن زیادہ تر جو ہیں بڑے شہر ہیں یا پروونسز ہیں یا ڈویژنز ہیں, اس لیول کے بڑے جو ہیں زیادہ تر. پھر پیرا انفلوئنزا ہوتا ہے, اسی طریقے سے میٹانیمووارکس ہوتا ہے. تو وہ اس کا انہوں نے جو بیسیکلی نچوڑ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ جیسے انفلوئنزا ہے اس میں واضح طور پہ جب سردی آتی ہے تو پوری دنیا میں انفلوئنزا کا ایپیڈیمک پھیلتا ہے سردیوں کے موسم میں, اور جتنا ملک ایکویٹر سے یعنی خط استوا سے دور ہوگا اتنا ہی وہ پیٹرن ہمیں زیادہ ملے گا, جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی یہ جو سیزنل پیٹرن ہے انفلوئنزا کا وہ ہمیں نہیں ملے گا. ملے گا صحیح لیکن اتنا نہیں ملے گا. تو پاکستان جو ہے وہ ٹیمپریٹ زون میں آتا ہے, بالکل بارڈر پہ ہے ٹیمپریٹ زون کے, اور خط استوا سے یعنی تھوڑا سا کچھ خط استوا سے میرا خیال ہے کوئی 3-4 ہزار میل دور ہے, تو وہ مناسب فاصلے پہ ہے. تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی انفلوئنزا زیادہ تر, اور جیسے آپ جو رہتے ہیں وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ تر سردیوں کے موسم میں ہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ سارے جو وائرسز کی سٹڈیز انہوں نے دیکھیں, سب کا نوٹ کیا کہ گرمیوں میں وہ کم ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں, اور خط استوا سے جتنے دور ہوں گے اتنا ہی یہ پیٹرن سالڈ ہوگا. اور اسی طریقے سے جب ہیومیڈیٹی یعنی ہوا میں جو نمی ہے وہ کم ہوگی تو وہ زیادہ ہوتا ہے یہ وائرسز, اور جتنی ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ کم پھیلتا ہے. تو یہ صرف ایک بیس بنانے کے لیے تاکہ ہمیں جو یعنی آج تک سارے وائرسز کے بارے میں جو نزلہ زکام ٹائپ کے سمٹم کرتے ہیں, فلو کرتے ہیں, ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہ ایک ٹرینڈ دیتا ہے کہ سردیوں میں وہ کم ہو جاتا ہے, خصوصاً ان ملکوں میں کہ جو ایکویٹر سے 2-4-6 ہزار میل دور ہوں, اور گرمیوں میں کم ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں جو ہے وہ, چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کافی ساری جو ہے لگ بھگ جو 70-80 پیپر میں نے نظروں سے گزارے ہیں, لیکن 40 کو لگ بھگ زیادہ غور سے دیکھی ہیں. تو میں نے 2-3 سٹڈیز جو ہیں وہ پرانا جو کرونا وائرس ہے جس نے سارز کیا تھا تقریباً 12 سال پہلے, اس کے حوالے سے جو مجھے 2-3 اچھی سٹڈیز ملی ہیں ان کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں. اور وہ چونکہ کرونا وائرس ہے اور ابھی جو ہے یہ والا بھی کرونا وائرس ہے, تو ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کچھ نتائج جو ہے وہ سائنسی بنیادوں پہ اخذ کرنے کے. لیکن پھر واضح کر دوں کہ یہ بالکل نیا وائرس ہے اور ضروری نہیں کہ یہ پچھلے والے وائرس سے بہت مشابہت رکھتا ہو اس سیزنل پیٹرن کے اوپر. اینی یہ اسٹڈی جو ہے یہ بھی اچھی اسٹڈی ہے. اس میں یہ سویڈن سے ہے, تو وہاں کے یونیورسٹی ہاسپٹل میں اور وہاں جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ہر سال, تو اس اسٹڈی نے 3 سال تک ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, اور ان 3 سالوں میں جو بھی پازیٹیو کیسز تھے یہ ان مختلف وائرسز کے, ان کو انہوں نے ان کا ڈیٹا پول کیا. تو اس میں صرف سارز وائرس نہیں ہے, یہ والا جو ہے یہ والا جو ہے HCOV یہ سارز وائرس ہے. تو ان 10,000-10,500 کیسز میں سے تقریباً 861 کیسز اس کے تھے. تو اس کا انہوں نے پھر 3 سال کے ڈیٹا کو ویدر کے حساب سے انہوں نے پلاٹ کیا ہے. تو ہم چونکہ صرف یہ نیلے والا جو ہے یہ والا اس کو نوٹ کر رہے ہیں, تو آپ بھی اس میں نیچے ڈائیگرام میں یہ جو نیلا جو ہے یہ پیٹرن جیسے پہاڑی سی بنی ہوئی ہے, اور پھر یہاں یہ پلین ہو جاتی ہے, پھر پہاڑی سی ہے, پھر پلین ہو جاتی ہے, پھر پہاڑی سی ہے, تو اس پہ آپ توجہ دیں. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس طرح پچھلی اسٹڈی میں تھا کہ سارے جو ہیں ان کا ایک پیٹرن ہے, سردیوں میں زیادہ اور گرمیوں میں کم, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ساری پہاڑیاں جو ہیں وہ تقریباً اکتوبر سے لے کے یہ جو چارٹ شروع ہوتا ہے یہ خزاں سے شروع ہو رہا ہے, تو تقریباً اکتوبر سے لے کے اکتوبر کے شروع سے لے کے اور یہ جنوری آ گیا, پھر یہ سارا آ گیا, یہ گرمیاں آ گئیں, اور یہاں تک پھر یہ اکتوبر ہے. تو یہ جو ہے یہ مڈ والا حصہ
یہ سارا گرمیوں کا سیزن ہے، اور یہ اسپرنگ ہے ادھر، اور ادھر جو ہے آٹم، یہ آٹم یہاں شروع ہوئی ہے. تو یہ سب گرمیاں ہیں، اور پھر آخر میں یہ والا حصہ جو ہے یہ پھر اس میں آ جاتا ہے خزاں میں. تو اسپرنگ، خزاں، یہ گرمیاں ہیں، یہ پھر خزاں. تو اب آپ نوٹ کریں کہ یہ جو نیلی پہاڑی ہے اس میں آپ واضح طور پہ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جنوری میں یہ 2010 میں بھی جنوری میں آلموسٹ دسمبر کے آخر میں جنوری میں اس نے پیک کیا ہے، اور پھر آگے بہار کے موسم میں وہ نیچے آنا شروع ہو گئی. اور پھر یہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ تقریباً وہ ستمبر اکتوبر میں پھر اس نے پہاڑی اوپر بننا شروع ہوئی ہے، اور پھر کرتے کرتے تقریباً جنوری تک اوپر گئی ہے، بلکہ اس میں 2011 والے سال میں تقریباً فیبروری میں اوپر گئی ہے سب سے. اور پھر یہ نیچے آتے 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 اس 2011 سال میں وہاں سویڈن میں وہ نیچے آتے آتے تقریباً اس کو آلموسٹ اپریل میں کہیں آ کے مئی میں آ کے نیچے آئی ہے. اور اسی طریقے سے 2013 میں بھی اس کو نیچے آتے آتے تقریباً مئی تک وہ نیچے آئی ہے. لیکن اب یعنی سارس کا جو پرانا ساز ہے اس کو کرونا وائرس جو ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں یہ سویڈن والی اسٹڈی کے اوپر، تو ایک ہمیں سیزن کا پیٹرن مل رہا ہے، اور وہ پیٹرن یہی ہے کہ گرمیوں میں وہ کم ہوا ہے، اور سویڈن کا درجہ حرارت جو ہے وہ پاکستان سے کی نسبت زیادہ ٹھنڈا ہے. تو یعنی گرمیوں کے موسم میں جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو سویڈن میں بھی سارس جو ہے وہ 3 سال کے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ کم ہو گیا. اب ایک اور اسٹڈی جو ہے یہ والی جو ہے یہ بھی سارس کے بارے میں اور صرف سارس کے بارے میں ہے، اور یہ چائنا سے ہے. تو یہ خط استوا کے حساب سے بھی یہ پاکستان سے زیادہ نزدیک والا حصہ بنتا ہے. تو اس اسٹڈی میں بیجنگ میں یہ اسٹڈی ہوئی ہے، مناسب کوالٹی کی ہے، اور اس میں زیادہ انہوں نے تفصیل ڈیٹا کی نہیں دی، لیکن یہ انہوں نے کیا ہے کہ بھئی جو بھی کیسز ان کے پاس سارس کے کلینکلی ڈائگنوز ہوئے تھے یا سارس کی وجہ سے جو ڈیتھس ہوئی تھیں یا ایون جو سسپیکٹڈ سارس کے کیس تھے، اس سارے ڈیٹا کو ان کے پاس رجسٹری ہے چائنا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول. تو وہاں سے اس ڈیٹا کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور پھر اس ڈیٹا کو انہوں نے جو ماحولیات کے کچھ پیرامیٹرز بنائے جس میں ٹمپریچر تھا، نمی تھی، نمی کی فیصدی تھی، نمی کی ریشو تھی، ہوا کی سپیڈ تھی، اور اس طریقے سے. تو 3 سب سے اہم تھے، نمی، ٹمپریچر اور ہوا کی سپیڈ. تو اس کے حساب سے انہوں نے دیکھا کہ بھئی جو انہوں نے ہسپتال سے یا اس رجسٹری سے جو انہوں نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا اس کے مہینے اور دن جو تھے ان تاریخوں کے حساب سے پھر اپنے میٹرولوجیکل ڈیٹا جو تھا ان کے پاس جو موسم کا ڈیٹا تھا اس کے ساتھ انہوں نے اس کو چارٹ کیا. تو جب انہوں نے وہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو سارس کی پیک تھی وہ اس وقت ہوئی کہ جب بیجنگ میں ٹمپریچر جو ہے وہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مین ٹمپریچر، ایوریج ٹمپریچر. تو وہ 17 ڈگری سیلسیس تھا سینٹی گریڈ، اور جو مین ریلیٹیو ہیومیڈیٹی تھی، نمی تھی کہ جو نمی کا تناسب تھا وہ تقریباً 52% تھا، اور ہوا کی سپیڈ جو ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی ان دنوں میں. تو ان دنوں میں سارس کے کیسز سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے. تو یہ جو ہے یہ یعنی پیک انہوں نے ایک بتایا ہے کہ بھئی وہ والا جو انوائرمنٹ ہے کہ جب ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 17 ڈگری ہے، نمی جو ہے وہ 50 کے لگ بھگ ہے، جو کہ کم کاؤنٹ ہوگی، یعنی کم ہے، ہوا میں نمی کم ہے. عموماً جب بارشیں وغیرہ کا سیزن ہوتا ہے تو 90% تک چلی جاتی ہے نمی. تو اور ہوا اگر چل رہی ہے، اور یہ جو ہے یہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بھی پوسٹ لگائی تھی کہ جو پاکستان میں کم کیسز ہیں وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندے باہر ہیں اور باہر زیادہ گھوم پھر رہے ہیں، اور کنجسٹڈ ماحول نہیں ہے. وہ زیادہ اگلی سلائیڈ میں زیادہ وضاحت کرتا ہوں اس بات کی. لیکن ہوا اگر ہلکی چل رہی ہے، ٹمپریچر تقریباً 17 ہے اور ہیومیڈیٹی کم ہے، تو اس میں اس کے پھیلنے کے زیادہ در ہیں. اب آخری جو ہے سلائیڈ، یا نہیں آخری سے ایک پہلے، اس میں بھی یہ سارس کے حوالے سے ہے. تو یہ
بھی مناسب اسٹڈی ہے، لیکن یہ اسٹڈی بیماری کی نہیں ہے، یہ وائرسز کے اوپر اسٹڈی ہے اور لیبارٹری کے اندر اسٹڈی ہے۔ تو اس اسٹڈی میں انہوں نے یہ کیا کہ اس اسٹڈی کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے ریسرچر کہ جو سارس کا وائرس ہے، جو کرونا وائرس کی قسم ہے، اور اس والے کرونا وائرس سے کووڈ-19 سے وہ کافی ملتا ہے، اور اسی واسطے اس کو کوو 1 کہہ رہے ہیں پرانے والے کو، اور اس والے کو کوو 2 کہہ رہے ہیں، کرونا وائرس 2۔ تو وہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو لیبارٹری میں اگر ہم کنڈیشنز بناتے ہیں سرفس کے اوپر، ظاہر ہے وہ ٹیشو کے اندر، انسان کے اندر تو وہ نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، تو انہوں نے باہر کیا ماحول میں اسٹڈی کرنا تھا۔ تو اس اسٹڈی میں کہ باہر وائرس کیسے سروائیو کرتا ہے اور کیسے ٹمپریچر پہ سروائیو کرتا ہے اور کیسے ٹمپریچر پہ مر جاتا ہے، اور انہوں نے ہارڈ سرفیسز کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں۔ تو اس میں اب اگر آپ یہ والی سلائڈ پہ غور کریں، ذرا مشکل ہے لیکن میں آپ کو ساتھ سمجھاتا ہوں۔ تو ادھر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ٹمپریچر ہے تو 38 ڈگری، 33 ڈگری اور 28 ڈگری۔ تو 28 والا پیلا ہے اور سب سے زیادہ 38 والا جو ہے وہ نیلا ہے۔ اور جہاں پہ جو ان نے ماحول پیدا کیا تھا، جو ہیومیڈیٹی تھی وہ 95% سے زیادہ تھی، جو پاکستان میں برسات کے موسم میں 95% سے زیادہ ہوتی ہے، مطلب ہیومیڈیٹی۔ تو وہ آپ نوٹ کریں، یہ جتنی اونچی ہے کرو، اس کا مطلب ہے کہ اتنے ہی جو انہوں نے وائرس بنائے تھے اس ٹرے میں یا اس جگہ پہ رکھے تھے اور اس کو یہ انوائرمنٹ انہوں نے دیا تھا، اتنے ہی زیادہ جو ہیں وہ کم ہوئی ہے، یعنی اتنے ہی زیادہ وائرس مرے ہیں اس میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 95% ہیومیڈیٹی کے اوپر جب 38 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر تھا تو ودن 7 گھنٹے، بہت ساری، یہ 3 گھنٹے میں مرنا شروع ہو گیا، لیکن ودن 7 آورز وہ وائرس جو ہے وہ سرخ والی یا کاسنی والی اور پیلی والی لائنوں سے یکدم فرق پڑ گیا 7 گھنٹوں کے اندر ہی۔ کاسنی والی کا پیلی والی سے نسبتاً کم فرق ہے۔ تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ لیب کی کنڈیشنز میں یہ وائرس جو ہے یہ 33 ڈگریز کے اوپر یا 28 کے اوپر نسبتاً کئی گھنٹے سروائیو کر سکتا ہے، لیکن جب ٹمپریچر 38 ڈگری کے پاس پہنچتا ہے تو یکدم اس کی جو سرفیسز کے اوپر سروائیول ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کے مطابق ہیومیڈیٹی جو ہے وہ 95% ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ہیومیڈیٹی، اور انہوں نے یہ والی جو وائرسز کی پلیٹ تھی اس میں ٹمپریچر تو انہوں نے وہی رکھی، لیکن ہیومیڈیٹی کو 80 اور 90 کے درمیان کر دیا، تو پھر بھی 38 ڈگری والے آپ نوٹ کریں تو تقریباً 11 گھنٹے میں اور 13 گھنٹے میں وہ دوسرے دونوں سے فرق ہو گیا، ان کا زیادہ مرے اور بہت زیادہ مرے، لیکن اتنا نہیں کہ جتنا جب ہیومیڈیٹی 95% تھی۔ تو اب یہ ڈیٹا جو ہے یہ انسان کے جسم کے اندر تو اس کو جنرلائز کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن آخرکار وائرس جو ہے وہ باہر سے ہی انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس ڈیٹا سے یہ تسلی ہوتی ہے کہ اگر ابھی والا کرونا وائرس بھی سارس وائرس کی طرح بیہیو کرتا ہے ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی کے ساتھ، تو پاکستان میں جب ٹمپریچر جو ہے وہ 35 سے اوپر جائے گا، اور وہ ہم ایوریج ٹمپریچر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ رات کو اگر ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹمپریچر ایوریج نہیں رہی، تو 35 سے اوپر جائے گا، اور پھر اسپیشلی جب کوئی اگر بارشوں کا موسم ہوگا 2-1 مہینے میں کوئی بارشیں جب برسات وغیرہ آئیں گی تو اور ہیومیڈیٹی 95% ہوگا، تو یہ وائرس جو ہے باہر سرفیسز کے اوپر اس کا سروائیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو اب جب سرفیسز کے اوپر سروائیول اس کا کم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسمیشن ریٹ بھی کم ہو جائے گا۔ اور پچھلی جو 2 سارس کی سٹڈیز تھیں ان کو اگر ہم ساتھ فیکٹر ان کریں تو اس کا مطلب ہے، تو ہم یہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ گرمی جب بڑھے گی، جب ٹمپریچر 30 سے اوپر جانا شروع ہوگا، ایوریج رات کا اور دن کا جو ملا کے اس کے جو ایوریج بنتی ہے، اوسط جو بنتی ہے، 30 سے اوپر جانا شروع ہوگی، تو یہ ایک اس وائرس کے لیے وہ عذاب کن ہوگا، یعنی وائرس جو ہے وہ نہیں برداشت کر پائے گا۔
تو اب ان ساری چیزوں کا جو نچوڑ ہے وہ ایک بات رہ گئی، ابھی میں اس پہ واضح کرتا چلوں. اس اسٹڈی میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے وائرس کی جو وہ اس کو رکھا ہوا تھا، انہوں نے سروائیول اس کا دیکھ رہے تھے اور اس کا ریڈکشن ریٹ دیکھ رہے تھے، تو سب سے زیادہ جو وائرس سروائیو کیا ہے، یعنی وہ نہیں مرا، وہ تھا کہ جب ٹمپریچر جو ہے وہ 20 اور 25 کے درمیان تھا اور ہیومیڈیٹی تقریباً 50% تھی. یہ وہ والا ٹمپریچر ہے کہ جو ٹپیکل ایئر کنڈیشنوں کا ٹمپریچر ہوتا ہے. یعنی گرمیوں میں ایئر کنڈیشن میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو زیادہ تر بندوں نے اس کو 23-24 کے اوپر سیٹ کیا ہوتا ہے، اور یہ پیک ٹمپریچر ہے 22 سے 25 کے درمیان کہ جس میں یہ وائرس جو ہے سرفیسز کے اوپر سروائیو کرتا ہے. اور جب ہم ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو عموماً ہیومیڈیٹی کو بھی ہم نے تقریباً اگر نہ بھی سیٹ کیا ہوا تو آٹومیٹیکلی وہ تقریباً 50-60 کے درمیان ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت غور طلب بات ہے. اس واسطے غور طلب بات ہے کہ اور یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے جو میں نے 2-1 ہفتے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے پوسٹ لگا کے ڈسکس کر رہا تھا کہ جن ملکوں میں ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم ہے اور باہر کی تازہ ہوا سرکولیٹ نہیں کر رہی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہوا کی ڈائلیوشن نہیں ہو رہی. جیسے اگر میں اس کمرے میں لیکچر دے رہا ہوں اور اس لیکچر میں ایک کوئی چیز سرکولیٹ کر رہی ہے اور وہ کھڑکیاں دروازے بند ہیں تو وہ ادھر ہی رہے گی. لیکن اگر کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں تو باہر جو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے، ہمارے پاس اتنی کھلی جگہیں ہیں اور ہوا ہیں اور سب کچھ، تو ہوا سرکولیٹ کرے گی، تو اس سے وہ وائرس کی ایئر میں ڈینسٹی کم ہوگی اور ایکسپوجر کم ہوگا ہیومنس کا. لیکن اس سے زیادہ اس اسٹڈی کی بیس کے اوپر یہ خطرے والی بات ہے کہ جب گرمیاں آئیں گی اور جب ہم ایئر کنڈیشن چلائیں گے تو ایئر کنڈیشنڈ کمرے کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس وائرس کو پروموٹ کرے گا. تو اس واسطے یہ ایک سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے، یہ سارس کی بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں. لیکن سارس کا وائرس جو ہے جو کرونا وائرس ہے وہ ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں جہاں ٹمپریچر ہم 20 اور 25 کے درمیان رکھتے ہیں، ہیومیڈیٹی بھی عموماً 50-60 کے درمیان ہوتی ہے، تو اس میں یہ سب سے بہتر سروائیو کرتا ہے. بہرحال اب اگر ہم ساری جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو پریزنٹ کی ہیں ان کا اگر ہم نچوڑ میں بتانا چاہوں گا آپ کو، تو وہ اس سلائیڈ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس کو پہلے میں آپ کو پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ ایک سائنسی بنیادوں کے اوپر ایک پروجیکشن ہے، یہ تکا نہیں ہے اور نہ ہی یہ سائنسی اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. سائنسی اسٹیبلشڈ فیکٹ اس واسطے نہیں ہے کہ جو ابھی کووڈ-19 ہے اس کا سیزن نہیں گزرا، ہمارے پاس سائنسی پیپر ہی نہیں ہے اس کے اوپر. اور یہ تکا اس واسطے نہیں ہے کہ جو پچھلے جو کووڈ جو ابھی والے کرونا وائرس سے ملتے جلتے وائرسز ہیں جو سارس سب سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے جو لٹریچر ہے اس کو اس میں ہم کیا اس کو کر رہے ہیں، اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. تو جن ملکوں میں یہ جو کرو ہے یہ بیسیکلی 2 حصوں میں ہے، یہ ملی ہوئی نہیں ہے. تو ایک یہ اس سائڈ والا حصہ ہے جہاں ابھی یہ ایرو نظر آ رہا ہے، اور ایک یہ والا حصہ ہے. تو جن ملکوں میں یا جن حصوں میں ابھی کرو اوپر جا رہی ہے، اور ابھی پاکستان میں کرو اوپر جا رہی ہے، تو ٹمپریچر کا جب ٹمپریچر 30 سے ٹپے گا ایوریج ٹمپریچر، تو وہ کرو تھوڑی سی فلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ اگر ٹمپریچر یہیں رہتا جو آج کل ہے تو یہ جو 20 تقریباً ڈگری کے درمیان ہے، 20 اور 30 کے درمیان، تو یہ سرخ والی کرو تقریباً ہونی تھی. لیکن جوں گرمی آئے گی اور خصوصاً جب گرمی کے ساتھ حبس بھی آئے گا، نمی آئے گی، تو یہ کرو جو ہے یہ فلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. جن ملکوں میں یا جن حصوں میں ملکوں کے حصوں میں مثلا نیو یارک میں یا فرانس اٹلی میں کرو نیچے کی طرف ابھی جا رہی ہے، جب گرمیاں آئیں گی تو وہ ایک کافی تیزی کے ساتھ ریٹ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک میری پریڈکشن ہے. اور وہ ٹمپریچر کا اور ہیومیڈیٹی کے افیکٹ کی وجہ سے، اور وہ
اوپر والے جو کروز جا رہی ہیں ان پہ زیادہ اتنا فرق نہیں پڑے گا، اس واسطے کہ یہ ایک مومنٹم ہے. اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جیسے جب گاڑی کو آپ ایکسلریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اس کو کوئی سامنے سے چیز روکنے کی کوشش کرے تو مشکل ہوتا ہے، فورس اگر لگے گی تو وہ رک جائے گی لیکن وہ دیر لگے گی. لیکن اگر گاڑی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے اور اس کو آپ روکنے کی کوشش کریں تو وہ جلدی اسی فورس سے زیادہ ایزیلی وہ رک جائے گی. تو پاکستان میں ابھی کرو اوپر کی طرف جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ کرو جو ہے اگلے چند ہفتوں میں انشاءاللہ فلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس پروجیکشن کے مطابق. اور جن ملکوں میں یا جن شہروں میں نیچے کی طرف کرو چل رہی ہے وہاں اگلے کچھ ہفتوں میں کافی تیزی سے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف وہ ہوں گی. اب یہاں پہ ایک اور بات میں بہت واضح طور پہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میری پریڈکشن ہے یہ کرنٹ ویو کے بارے میں ہے. اگر یہ وائرس جو ہے کووڈ-19 سیزن پورا سروائیو کرتا ہے تو آپ نے جو پچھلی سلائیڈز میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ سپتمبر اکتوبر میں یہ پھر انفیکشن پھیلنا شروع ہو جائے گی. وہ سیکنڈ ویو اس کو ہم کہیں گے. اور سیکنڈ ویو کو میرے اپنا جو سائنسی اس کا ایسٹیمیٹس ہیں، سیکنڈ ویو ہونے کے ایسٹیمیٹ جو ہیں وہ کم و بیش 80% ہیں، یعنی 50% نہیں ہے، 50-50 نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو لگتا ہے کہ سیکنڈ ویو آئے گی. تو یہ اللہ کرے گا کہ پاکستان جیسے ملکوں میں ابھی ویو فلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جب وہ فلیٹ ہونا شروع ہو جائے تو ہم بے احتیاطی برتنا شروع کر دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی اپریل ہے، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، بلکہ 4 مہینے ہیں ٹوٹل. یہ 4 مہینے اسی طرح فٹافٹ گزر جانے. اگر ہم بے احتیاطیوں کی عادت پڑ گئی، سپتمبر میں جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ سیکنڈ ویو آنے کے کافی چانسز ہیں، تو یہ اگر آتی ہے سیکنڈ ویو تو سپٹمبر میں یکدم پھر یہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ اور ہاتھ دھونے کی پریکٹسز اور منہ کو کور کرنے کی اور وہ ساری چھوڑ دی ہیں اس دوران، تو سپٹمبر میں یکدم ہم پھر جو ہے وہ ایک مسئلہ شروع ہو جائے گا. جن ملکوں میں ہرڈ امیونٹی کے نزدیک ریشو پہنچ رہی ہے، اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ بعد میں سوچ رہا ہوں کہ لیکچر کروں، ممکن ہے کروں یا نہ کروں، لیکن پہنچ رہی ہے ان کا اور طرح کی ڈائنامک ہوگی. لیکن ابھی تک جو پاکستان کا جو ڈیٹا آیا ہے، یعنی جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جتنے رزلٹ آ رہے ہیں، اور اس حساب سے پاکستان میں ابھی ہرڈ امیونٹی نہیں لگتا، انلیس بہت سارے ٹیسٹ اگلے 2-3 ہفتوں میں ہو جائیں، جیسے 2-3-4 لاکھ ٹیسٹ ہوں اور اس سے کچھ اندازہ ہو کہ ہو رہی ہے ہرڈ امیونٹی کہ نہیں. تو اس واسطے احتیاط ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ گرمیوں میں حالات بہتر ہوں تو آپ ساری احتیاط ہم چھوڑ دیں. تو یہ یہاں پہ لیکچر یہ ختم ہو رہا ہے، اور بہت شکریہ، اور امید ہے آپ کو میری یہ باتیں آپ نے فالو کی ہوں گی. میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز لگاتا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگے اور آپ سمجھیں کہ کسی اور کا بھی بھلا ہوگا یہ لیکچر دیکھنے سے تو آپ کائنڈلی اس کو شیئر کیا کیجیے. اور اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ہو کہ جو میری باتوں سے سمجھ نہ آئے اور پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو جواب دوں اگر ٹائم ملا مجھے تو. شکریہ، اللہ حافظ.